Today we will discuss بشار الاسد حکومت کا خاتمہ. اینڈ آف بشار الاسد رجیم. بشار الاسد کی حکومت شام سوریہ میں 2000 سے جاری ہے، لیکن یہ حکومت کئی تنازعات اور چیلنجز کا سامنا کر چکی ہے. بشار الاسد حافظ الاسد کے بیٹے ہیں جو 1971 سے 2000 تک شام کے صدر رہے. بشار نے اپنے والد کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا اور ابتدا میں اصلاحات کا وعدہ کیا، لیکن ان کی حکومت جلد ہی آمرانہ بن گئی. حکومت کے خاتمے کے اسباب اور عوامل. نمبر 1، عرب بہار اور شامی خانہ جنگی. 2011 میں عرب بہار کے دوران شام میں عوامی مظاہرے شروع ہوئے جن میں سیاسی اصلاحات، جمہوریت اور بدعنوانی کے خاتمے کے مطالبات کیے گئے. ان مظاہروں کو اسد کی حکومت نے سختی سے دبایا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی چڑھ گئی. یہ خانہ جنگی کئی سال تک جاری رہی اور شام مختلف متحارب گروپوں کے درمیان تقسیم ہو گیا، جن میں داعش اور دیگر شدت پسند تنظیمیں بھی شامل تھیں. نمبر 2، انٹرنیشنل پریشر. اسد کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات لگائے گئے. امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک نے اقتصادی پابندیاں عائد کی، جس سے شام کی معیشت مزید تباہ ہوئی. نمبر 3، علاقائی اور عالمی مداخلت. خانہ جنگی کے دوران مختلف ممالک نے شام میں مداخلت کی. روس نے اسد کی حکومت کو فوجی اور سیاسی حمایت فراہم کی، جبکہ امریکہ اور ترکی نے مختلف باغی گروپوں کی حمایت کی. ایران اور حزب اللہ نے بھی اسد کی مدد کی، جس سے حکومت کا خاتمہ مؤخر ہوا. نمبر 4، معاشی بحران. جنگ اور پابندیوں کے نتیجے میں شام کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. عام شہری غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے. نمبر 5، داخلی تقسیم. حکومت کو اپنی فوج اور اتحادی ملیشیا کے ذریعے اقتدار برقرار رکھنا پڑا، لیکن عوامی حمایت کمزور ہو گئی. کردوں، باغیوں اور دیگر گروپوں نے حکومت کے خلاف محاذ کھولے، جو ملک کو مزید تقسیم کر رہا ہے. اسد کی حکومت کے خاتمے کا انحصار داخلی اور خارجی عوامل پر ہے. جب تک روس اور ایران کی حمایت جاری رہے گی تو ان کی حکومت کا خاتمہ ممکن نہیں لگتا، لیکن چونکہ اب رشیا اور ایران نے مدد چھوڑ دی تو اسد کی حکومت کا خاتمہ ہونے لگا. بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو گیا ہے اور وہ شام چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق حکومت مخالف فورسز نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے اور بشار الاسد نے ممکنہ طور پر اپنے اتحادی روس کی طرف پناہ لی ہے. یہ پیشرفت شامی خانہ جنگی کے کئی سالوں کے بعد سامنے آئی، جس کے دوران اسد حکومت کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اسد کی حکومت کے خاتمے میں کئی عوامل شامل تھے، جن میں روس اور ایران کی حمایت میں کمی، حزب اللہ کی کمزوری اور شامی اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی شامل ہے. دمشق اور دیگر اہم علاقوں میں اپوزیشن نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ شامی فوج نے اکثر مقامات پر ہتھیار ڈال دیے ہیں یا پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ واقعہ شام میں 50 سالہ اسد خاندان کے اقتدار کے اختتام کی علامت ہے، جس نے 2011 سے جاری خانہ جنگی اور شدید انسانی بحران کے دوران اقتدار برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسد حکومت کے بارے میں چین کیا کہتے ہیں. چین نے شام میں اسد کی حکومت کے خاتمے پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے. چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ شام کی موجودہ صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ملک جلد از جلد استحکام کی طرف لوٹ جائے گا. چین نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے بحران کا پرامن اور جامع حل ضروری ہے، جو تمام فریقین کی شمولیت کے ذریعے ممکن ہو. چین کا موقف شام میں خانہ جنگی کے دوران بھی متوازن رہا ہے اور وہ ہمیشہ سیاسی حل کی وکالت کرتا رہا ہے، خاص طور پر خطے میں عدم استحکام کے اثرات کو کم کرنے کے لیے.
روس نے شام میں اسد کی حکومت کے خاتمے پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن کسی بھی براہ راست مداخلت سے گریز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے شام میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے اور تمام فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ روس نے واضح کیا کہ اس کے فوجی اڈے محفوظ ہیں اور وہاں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روس نے شام میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت کی ہے، جو سیاسی اور فوجی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ روس شام میں اسد کا اہم اتحادی رہا ہے، لیکن حالیہ واقعات کے بعد اس کی پالیسی مزید محتاط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ نے اسد حکومت کے خاتمے پر احتیاط برتتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس پیش رفت کو دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل قرار دیا اور کہا کہ امریکہ شام کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کسی نئی فوجی مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے خطے میں داعش کے دوبارہ ابھرنے یا کسی انسانی المیے سے بچنے پر زور دیا ہے۔ نومنتخب صدر ٹرمپ نے بھی شام میں مداخلت سے گریز کی حمایت کی اور کہا کہ روس اور ایران کی کمزوری نے اسد حکومت کے زوال میں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یوکرین جنگ اور ایران کے خطے میں مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اب شام میں اسد کو بچانے کے قابل نہیں رہے۔ امریکہ کی موجودہ ترجیح شام میں امن و امان کی بحالی اور خطے میں استحکام برقرار رکھنا ہے تاکہ مزید انسانی بحران پیدا نہ ہو۔ اسرائیل نے اسد حکومت کے خاتمے پر محتاط خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے سلامتی کے خدشات بھی واضح کیے ہیں۔ اسرائیل نے شام میں بدلتے حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پر ایران اور حزب اللہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ اسرائیلی حکام نے گولان کی پہاڑیوں کے قریب اپنی دفاعی تیاریوں کو مضبوط کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا فوری جواب دیا جا سکے۔ اسرائیل کی پالیسی شام میں اپنی سرحدوں کو محفوظ اور حفاظت کرنا اور ایران کے اثر و رسوخ کو محدود رکھنے پر مرکوز ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال انتہائی پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں طاقت کا خلا پیدا ہوا ہے، جس سے مختلف گروہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شامی باغیوں نے دارالحکومت دمشق کے قریب علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور حمص سمیت دیگر علاقوں پر بھی ان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ اس دوران ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی ہے اور شامی فوج نے کئی علاقوں سے پیچھے ہٹنے کی تصدیق کی ہے۔ اس بحران کے نتیجے میں انسانی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے فوری سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے امن و امان کی بحالی اور شام کی تعمیر نو کی کوشش کی حمایت کی ہے، لیکن اب بھی اندرونی لڑائیاں اور غیر ملکی مداخلت خطے کے لیے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ شام اس وقت ایک اہم سیاسی، فوجی اور انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں مختلف گروہوں کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری ہے اور صورتحال مسلسل بدل رہی ہے۔ اسد کے خاتمے کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے کوئی واضح نظام موجود نہیں ہے اور مختلف گروہ اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ UN اور بین الاقوامی برادری نے شام میں سیاسی حل کی حمایت کی ہے اور تمام فریقین کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ باغیوں نے دمشق اور دیگر اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، جبکہ شامی فوج متعدد علاقوں سے پسپا ہو چکی ہے۔ غیر ملکی مداخلت جیسے ترکی، ایران اور روس کی سرگرمیاں خطے میں جاری ہے۔ ترکی نے کردوں کے خلاف کارروائی کو تیز کر دیا ہے، جبکہ ایران اور حزب اللہ باغیوں کے خلاف محدود حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ خانہ جنگی اور حالیہ بحران کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور انسانی امداد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں نے فوری مدد اور ملک کے استحکام کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ امریکہ، رشیا اور یورپی ممالک شام کی صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں۔
روس اور ایران کی حمایت کے باوجود اسد حکومت کا خاتمہ عالمی سطح پر بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور ترکی نے اپنے سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں، جبکہ امریکہ نے شام میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ شام اس وقت ایک مشکل دورہے پر کھڑا ہے اور اس کی بحالی اور امن کے قیام کے لیے داخلی اور خارجی